تجزیہ ہے کہ اگر سندھ کی سرزمین پر شاہ لطیف نہ ہوتے، کچھ دیر کے لیے فرض کر لیجئے میری مادری زبان سندھی نہیں ہے، اگر کوئی سندھی مادری زبان والا یہ بات کرتا تو اس کی نیت پہ شک کیا جاتا کہ اللہ کی سندھ پر ایک لطیف عنایت ہے جسے شاہ لطیف کہا جاتا ہے۔ میرا اپنا تجزیہ ہے، میں جو کچھ جتنا جانتا ہوں، میرا اپنا تجزیہ ہے کہ اگر سندھ کی سرزمین پر شاہ لطیف نہ ہوتے، کچھ دیر کے لیے فرض کر لیجئے اگر شاہ لطیف اس سرزمین پر نہ ہوتے تو سندھ بھی وہابی ہوتا۔ سندھ کے مزاج میں، سندھ کی زمین میں، سندھ کی مٹی میں جو مولائیت ہے نا، یہاں کی ثقافت میں مولائیت ہے جی، یہاں کی تہذیب میں اہل بیت کا پیغام ہے۔ میں یہ بات بارہا کر چکا ہوں اور اپنے دل سے بات کر رہا ہوں، اور یہ بات اور یہ قدرت کا کیا مصلحت ہے کہ میری مادری زبان سندھی نہیں ہے، اگر کوئی سندھی مادری زبان والا یہ بات کرتا تو اس کی نیت پہ شک کیا جاتا۔ اور سندھ پر یہ خاص عنایت ہے اللہ کی، جیسے لطیف کہا جاتا ہے، بلکہ میں کہوں کہ اللہ کی سندھ پر ایک لطیف عنایت ہے جسے شاہ لطیف کہا جاتا ہے۔ توجہ کر رہی ہے آپ نے؟ بہت بڑا احسان ہے اور اس موضوع پہ کام ہونا چاہیے، جتنا حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ پر کام ہوگا، کیونکہ قربان جائیں حضرت لال شہباز قلندر پر، مگر قلندر فارسی زبان شاعر ہے، مجھے نہیں معلوم، سائیں بتائیں گے کہ کوئی سندھی میں ان کا کلام ہے؟ نہیں ہے، فارسی میں کلام ہے، پورا دیوان ان کا موجود ہے، اور ان کی کافیاں، ان کے جو ابیات ہیں وہ ایک ہی زبان میں، فارسی میں، یا بعض فارسی زبان میں، کچھ عربی کے مصرے ہیں، لیکن سندھی میں نہیں ہے۔ لیکن یہ تو بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، اور کلام جو ہے نا، یہ جو زبان ہے نا، زبان یہ اگر زبان وحی الہی سے دھلی ہوئی ہو، یعنی زبان پر حاکم اللہ کا کلام ہو، وہ کہہ رہے ہیں نا، خود کہہ رہے ہیں کہ میرے اشعار نہیں ہیں، یہ آیتیں ہیں، اگر زبان وحی الہی سے دھلی ہوئی ہو تو دنیا ایک طرف ہو جائے، یہ بولنے والا علی رہے گا، یا اکیلا علی رہے گا۔ وہ جو اللہ نے کہا نا آخری زمانے میں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے آخری زمانے میں علی زبان، سچی زبان، سچی علی زبان عطا کر دی، سچی بھی اور علی بھی۔ وہ بولتی ہے تو حق اور سچ بولتی ہے، اور جب بولتی ہے تو چڑھ کر بولتی ہے۔ علی کہتے اسے جو بلند ہو، بلندی کو علی کہا جاتا ہے جی، تو بلندیوں کا مالک اور بلندیوں کا حامل اور بلندیاں عطا کرنے والا ہے۔ تو محسوس کریں کہ اللہ ہے، اس پر نہ قرآن زیادہ بحث کرتا ہے۔ ایک آدھ دو آیتیں ہیں، جیسے سورہ مبارکہ فصلت کی آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، بہت جلد ہم اپنی نشانیاں پوری کائنات میں دکھائیں گے، اور ان لوگوں کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یعنی ہر شخص اپنی اپنی جگہ اللہ کے وجود پہ دلیل ہے، ہر فرد اپنی اپنی جگہ اللہ کے وجود پہ دلیل ہے۔ ہم پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور ان میں اپنی نشانیوں کو قرار دیں گے، دکھائیں گے، اور اتنا دکھائیں گے کہ یہ مان لیں گے کہ اللہ ہے۔ تو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے میرے حبیب وہ اللہ احد ہے۔ یہ وہ کا اشارہ اس کے وجود پر دلیل ہے، احد کا اشارہ، احد کا پیغام توحید پہ دلیل ہے۔ لہٰذا اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس اللہ کو مان لو، اللہ کو ماننے کی بات نہیں ہے، اللہ کو ایک ماننے کی بات ہو رہی ہے۔
بھائی مباہدوں سے بات کر رہا ہوں، سہیل بھائی اندر آ جائیں تو ہمیں اچھا لگے گا. ایک جگہ تھوڑی سی عنایت کیجیے گا دوستوں کے لیے. ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد وآلہ.